اگر موت سے پہلے انسان 3 کام کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب کے اکاؤنٹ میں ثواب جمع ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، جن کا سلسلہ انسان کے مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا ہے بلکہ ان اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، علم نافع۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ کوئی فائدہ مند علم چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی مفید علم، آپ نے کسی انسان کو کوئی چیز سکھا دی ہے، کسی کو سیکھنے میں مدد کی ہے، کوشش کی ہے، اسے تعلیم دی ہے، علم دیا ہے، اور وہ آپ کی تعلیم سے تعلیم یافتہ ہوا ہے، آپ کے علم سے فائدہ اٹھا کر اس نے اپنی زندگی کو روشن کیا ہے، دوسروں کو بھی روشن کیا ہے، خود بھی سیکھا ہے اور دوسروں کو بھی سکھایا ہے، جیسا اساتذہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ بچے بعد میں جا کے خود استاد بنتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ اس کے بانی اور مؤسس کی حیثیت سے آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے رہیں گے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ، یہ دنیاوی کوئی فائدہ مند تعلیم بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح دینی و مذہبی تعلیم بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کوئی دعا سیکھی، آپ نے کوئی عمل سیکھا، وہ کسی اور کو سکھا دیا، اس نے کسی اور کو سکھایا، تو یہ سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے تب تک انسان کی موت کے بعد اس کے نامہ اعمال میں ثواب شامل ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر صدقہ جاریہ ہے۔ گرچہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے تو کچھ اور ہیں، بغیر ترتیب کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے علم کے بارے میں بتایا، اب دوسرے نمبر پر صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ اس صدقے کو کہا جاتا ہے جس کا فائدہ لمبے عرصے تک چلتا رہے۔ ہم عام طور پر ون ٹائم صدقہ دینے کے عادی ہیں، حالانکہ صدقہ کرتے وقت ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ دیر پا ہوگا، یعنی جس کا فائدہ طویل مدت تک چلتا رہے گا۔ فرض کریں کہ آپ نے کسی غریب کو 200 روپے دے دیے، 500 روپے دے دیے، اس سے بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ ایسا کوئی انتظام کر دیں کہ جس سے طویل مدت تک اسے فائدہ ملتا رہے۔ صحیح ہے نا؟ آپ نے اسے کوئی جاب دلا دی، آپ نے اسے کسی کام پہ لگا دی، غریب ہے مگر یعنی اس کے بازو میں دم ہے، کما کر کھا سکتا ہے، مگر اسے کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، کوئی کام نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے کام کے ذریعے سے اس کا انتظام کیا، تو آپ کے 200 روپے اور 500 روپے دینے سے بہتر ہے یہ والا کام، ٹھیک ہے نا؟ اب پوری زندگی پر وہ جو کام کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ملتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ نے ہی اسے نوکری پہ لگایا ہے، آپ نے ہی اس کے لیے اس کام کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک درخت لگایا، درخت لگانا آپ کے اپنے گھر کی چھت پر ہو سکتا ہے، اسی طرح آپ کی بالکونی یا برآمدے پر ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک درخت لگایا، یہ بالکل ایک دنیاوی چیز لگتی ہے نا، درخت لگانا یہ تو دنیاوی چیز ہے۔ اس درخت کی آکسیجن آپ استعمال کریں گے، اس کا پھل اور فصل آپ استعمال کریں گے، لیکن اگر آپ یہ نیت کریں تو آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ کس چیز کی نیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے طور پر درخت لگانے کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اگر کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی فصل اگاتا ہے اور اس سے اگر کوئی جانور کھاتا ہے، کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا کھاتا ہے، کوئی پرندہ کھاتا ہے، تو اسے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میرے درخت کا ثواب میرے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے گا۔ اگر میں 200-400 ہزار درخت لگا کر جا سکوں تو ان میں سے اگر کچھ درخت بھی بچ جائیں اور جب تک باقی رہیں گے انسان آکسیجن پائیں گے، سایہ پائیں گے، فصل پائیں گے، پھل پائیں گے، انسان کی موت کے بعد یہ عمل ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو اس صدقہ جاریہ میں نے
اسی طرح میں نے ایک مسجد بنا دی، ایک مدرسہ بنا دیا، ایک اسکول بنا دیا، ایک ہسپتال بنا دیا، یا اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتا تو جتنا کر سکتا ہوں اتنا کیا، یہ میری موت کے بعد کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ لائے گا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ سوچنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے نیک اولاد۔ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے جا سکیں، اللہ کے ساتھ تعارف کروا کر کے جا سکیں، اسے دین سکھا کر جا سکیں، قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ کر کے جا سکیں، تو یہ اولاد جب دعا کرے گی تو موت کے بعد کی زندگی میں وہ کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے مقام سے جس درجے میں وہ ہے وہاں سے اچانک بہت اوپر اٹھا دیں گے۔ دینے کے بعد جنتی کہے گا، یا اللہ مجھے اس درجے سے اتنی اپر کلاس میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے، کیا وجہ ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا مقام کہیں اور تھا اور اچانک آپ نے مجھے کہیں اور پہنچا دیا، میرے پاس تو اب عمل کر کے اپنا مرتبہ بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے، میں تو مر چکا ہوں، تو یہ درجے بلند کیسے ہوئے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم دنیا میں جو اولاد چھوڑ کر آئے ہو وہ تمہارے لیے جو دعا کرتی ہے اس کی ہر دعا کے نتیجے میں تمہارا مرتبہ یہاں بلند ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے انسان اگر نیک اولاد یا اچھی اولاد چھوڑ کر جا سکے اور وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرے تو یہ بہت زیادہ کام آتی ہے۔ ہم آج کل اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے دوسروں سے دعا چاہتے ہیں۔ دوسروں سے دعا چاہنا منع نہیں ہے، وہ چاہی جا سکتی ہے، کروائی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد اور گھر کے افراد دعا کریں گے اور ان کی دعا میں جو خلوص ہوگا، ان کی دعا میں جو تڑپ ہوگی، جو اپنائیت ہوگی، وہ دوسرے 10 لوگوں کی دعا میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں نا، مدرسے کے بچوں کو دعوت دیتے ہیں، ان سے قرآن خوانی کرتے ہیں اور پھر انہیں پیسے بھی دیتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، حالانکہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ جو صورت ہے یعنی قرآن خوانی کر کے پیسہ دینا، کھلانا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب جو بچے پڑھتے ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ان کے یہاں تو انتقال نہیں ہوا، نہ ہی ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، تو کس کے والد کا انتقال ہوا؟ آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ آپ کو جتنی تکلیف ہے، آپ کو جتنا صدمہ پہنچا ہے، ان کو 1% بھی نہیں پہنچے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے آتے ہیں 1 گھنٹے میں قرآن مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، بھلا 1 گھنٹے میں قرآن کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح یعنی بچوں کو بلانا، قرآن خوانی کروانا ان سے، اور انہیں پیسے دینا، انہیں کھانا کھلانا، ناشتے کروانا، یہ صورت جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے یا ان کے پیسے لینے کی وجہ سے نہ ہی ان کو ثواب ملتا ہے، اور جب پڑھنے والوں کو خود ثواب نہیں مل رہا ہے تو جس کے لیے پڑھوایا جا رہا ہے تو اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ اس وجہ سے کوشش یہ کریں کہ خود سے ہی کیا کریں، خود سے ہی پڑھ دیا کریں، چاہے آپ 1 پارہ پڑھیں، 2 پارہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو بلائیں اور اس طرح باقاعدہ قرآن خوانی کروائیں اور انہیں پیسے دیں، کھانا کھلائیں، ناشتہ کروائیں، یا پھر جو کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، تو یہ نہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں، اور اسی لیے آپ کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، اور اسی لیے ہمارے والدین کو چاہیے، آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کم سے کم قرآن پڑھائیں، دین کا جو بیسک علم ہے وہ سکھائیں، اور دین کا بیسک علم حاصل کرنا یہ تو ہر کسی پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر مسلمان پر دین کا بیسک علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر فرائض ہیں، مستحب ہیں، سنتیں ہیں، واجبات ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، کیا پڑھا رہے ہو، انجینئر بنا رہے ہو، وکیل بنا رہے ہو، ڈاکٹر بنا رہے ہو، اور وہ مسلمان ہے مگر اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جب آپ فوت ہوتے ہو تو جب بچہ نیک ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن ہی نہیں پڑھتا، تو آپ تک ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو کم سے کم چاہے آپ کسی لائن سے اپنے بچے کو جوڑیں، مگر کم سے کم دین کا بیسک علم اس کے پاس ہونا چاہیے، اسے قرآن پڑھنا آنا چاہیے، نماز پڑھنا آنا چاہیے،
5 وقت کی نماز تو کم سے کم پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہی تو چیز ہے، یہی چیز اولاد کو نیک بناتی ہے۔ اتنا کام اگر آپ کی اولاد کر لیتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے انتقال کے بعد وہ کسی اور کو نہیں بلائیں گے، خود ہی قرآن پڑھیں گے۔ اور جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کرتا ہے یا ماں اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کرتی ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے باپ کے اور ماں کے انتقال کے بعد جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، چہ جائے کہ آپ کسی اور سے دعا کروائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بات اور کرنی ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، والدین ہیں جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ یہ آخری پوائنٹ ہے جس پوائنٹ میں بات کرنا ضروری سمجھتا، بہت مختصر۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بہت سے پیاروں کو کھویا ہے، ان کی موت کے بعد ہم زندہ لوگ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، دعا کرنا۔ سب سے بڑا کام ان کے لیے اللہ کے پاس دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس میت کے لیے زندہ شخص کی دعا بہت زیادہ مفید ہے۔ ہم ان کا کوئی اور فائدہ نہیں کر سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور دعا اتنی مؤثر ہے کہ میرے فوت شدہ ماں باپ، رشتہ دار جو بھی ہوں، ان کے لیے اگر میں آنکھوں سے آنسو بہا کر تنہائی میں اللہ سے تھوڑی دیر بات کروں، یا اللہ میرے والد کو، میری والدہ کو، فلاں کو یا فلاں کو آپ معاف کر دیجئے، ان کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، وہ انسان تھے، بہت سی غلطیاں یقیناً ہوئی ہوں گی، آپ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ تو ہم میت کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ اس کے لیے اگر آپ بہت سلیقے سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، کہہ پا رہے ہیں، تو آپ صرف آنسو بہانا چاہتے ہیں، آنسو بہانا جانتے ہیں، تو دل ہی دل میں اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں۔ آپ اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی امید کریں، معافی کی امید کریں، نجات کی امید کریں، جنت ملنے کی امید کریں۔ صرف اس بات کو آپ پیش کریں، درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا پیش کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہذا میت کے لیے دعا کرنا سب سے ضروری عمل ہے، جو ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بغیر کسی مشقت کے۔ دعا کے لیے کسی رسمی تقریب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کا ماحول بن چکا ہے، قرآن خوانی کروانے کا جو ماحول بن چکا ہے، تو اس طرح کی کسی رسمی تقریب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کام کی جگہ پر ہیں، اچانک آپ فارغ بیٹھیں، آپ دل ہی دل میں دعا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، صدقہ کر دیں، پیسہ صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، 500 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، خود مدرسے میں دے دیا، یا کسی غریب یتیم بچے کو دے دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب کا باعث ہوگا۔ آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو نہیں ہے تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا اتنا آسان عمل ہے، آپ کسی بھی سچویشن میں آپ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ نمبر 2، صدقہ، یعنی اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر ہم نے کیا رکھا ہے؟ صدقے کو۔ جو تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ خیرات کرنا، میت کی طرف سے خیرات کرنا، آپ نے کوئی بھی ایک صدقہ کیا، فرض کرے 100 روپے صدقہ کیا، آپ نے دیتے وقت آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ اس صدقے کا جو ثواب ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے والد کے اکاؤنٹ میں، میری والدہ کے اکاؤنٹ میں آپ جمع کر دیں، ان کی طرف سے میں نے خیرات کی ہے، ان کی طرف سے میں نے یہ صدقہ کیا۔ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ خیرات نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ہم ان کی طرف سے خیرات کر پا رہے ہیں، ہم ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ شریعت اجازت دیتی ہے، اور اس میں بھی صدقہ جاریہ سب سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرا ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی پی کر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، میں اپنی والدہ کی طرف سے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم کر سکتے ہو، اس کی گنجائش ہے، یقیناً تم کر سکتے ہو، اس کی گنجائش ہے،
اور اس کا ثواب تمہاری والدہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔ لہذا ہم اپنے فوت شدہ افراد کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر صدقے کا ایک حصہ ہمارا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ جن کو ہم نے کھویا ہے، جن کے ہم ہمیشہ مقروض ہیں، ان کے لیے ہمارے صدقے کا ایک حصہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔